مورخہ جنوری سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے سفر عبرت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فٹلوی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 637081 الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی طلب رکھی، اس وجہ سے اس کی زندگی جمود کا شکار نہیں۔ ہر صدی نہیں، وہ صدی بہت زیادہ ہے، ہر 10 سال کے بعد نئی سے نئی چیز انسان اپنے راحت تسکین کے لیے بناتا رہتا ہے۔ باقی جتنا جہان ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، لہذا جتنی کائنات اور جتنے جانور چرند پرند ان کے زندگی گزارنے کے جو طریقے آج سے 10,000 سال پہلے تھے وہی آج ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کے اندر قناعت بھی نہیں ہے اور خوب کی جستجو بھی ہے، اس لیے یہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس کے اندر جذبہ اللہ نے بھرا ہے۔ اس کی اصل انتہا تو جنت ہے، اور انسان خوف سے، صدموں سے، مصیبت سے ڈرنے کا مادہ بھی ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اس کی آخری انتہا جہنم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور نبیوں کی تعلیم کو بھلا دیتے ہیں تو پھر نہ ان کو اللہ کی جنت یاد رہتی ہے، نہ جہنم، نہ اللہ، نہ رسالت۔ تو پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے جستجو شروع کر دے کہ ہم نے اس کو جنت بنانا ہے اور اس کو جہنم نہیں بننے دینا۔ اول تو آج تک ایسا ہوا نہیں، ہو جائے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں کہ اب موت نہ آئے۔ 65 سال تک چنگیز خان لڑتا رہا، 40 سال کی عمر تک ذلیل ہوا، 40 سال کے بعد فتوحات شروع ہوئیں، 25 سال میں اس نے سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ آج تک کتنی فتوحات کوئی نہیں حاصل کر سکا، اکیلا۔ بطور حکومت تو ہوتی رہی، تو پھر اس کو خیال آیا کہ عمر تو گزر گئی لڑنے میں، اب حکومت کرنے کا وقت آیا ہے، تخت تو اب بچھے گا۔ تو اب 65 سال کا ہو گیا، پیچھے عمر ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ یہ المیہ ہے دنیا کے سارے انسانوں کا۔ تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے، بھئی کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے، حکومت تو میں نے اب کرنی، کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے۔ میں کہا جی زندگی تو نہیں بڑھ سکتی۔ ایک چین کا طبیب تھا، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا زندگی تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے وہ بہتر گزر جائے، اس کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو کتنے سال بعد مر گیا؟ 72 سال کی عمر۔ صرف 7 برس اس کو حکومت ملی، جس کے لیے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی کی۔ اتنا تو ہیروشیما ناگاساکی میں بھی لوگ نہیں مرے جتنا چنگیز خان اکیلے نے قتل کر دیا، اور اس کے پوتوں کا 15 لاکھ آدمی صرف بغداد میں تہ ہو گیا۔ 40 دن تک تلوار چلتی رہی، توپیں تو تھی نہیں ماری اور ہزاروں گئے، تلوار سے قتل کرنا ہے۔ 40 دن 15 لاکھ آدمی قتل ہوا، روزانہ ذبح ہو رہے ہیں کھوپڑیوں کے مینار۔ لیکن آپ اس کی دیکھیں عاجزی، یہ اس کے پوتے نے کیا، ہلاکو نے کیا۔ وہ کہتا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، اب میں حکومت کب کروں، میری تو زندگی ختم ہو چکی۔ پہلے تو یہ جنت بنتا نہیں ہے، جنت کوئی بنا لے تو پھر اب اس میں کچھ تو رہے، 100 سال تو رہے، 200 سال تو رہے، 300 سال تو رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے گھر بنایا، اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، پھر اس نے پوچھا بتاؤ میرا محل کیسا ہے، سب نے بڑی تعریف کی۔ 2 آدمی پیچھے بیٹھے، وہ خاموش رہے۔ اس نے پوچھا تم نہیں بولتے ہو؟ کہنے لگے بہت اچھا ہے، صرف 2 کمیاں ہیں، باقی سب۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اسے چھوڑ کے مر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا، باقی سب ٹھیک۔ انہوں نے کہا باقی پیچھے رہ کے آگے، رہنے کے لیے تو گھر بنایا، چھوڑ جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ایسا گھر ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو؟
اور وہ پرانا نہ ہوتا ہو اور وہ اجڑتا نہ ہو کہاں وہ ہے، تو وہ کہاں ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، جنت ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، رات گزری صبح حکومت چھوڑی کا کیا کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ پڑی تمہاری حکومت، میں بھی جنت کی تلاش میں جاتا ہوں۔ تو ان کے مشیروں نے کہا آپ کو تو حکومت میں ہی جنت مل رہی ہے، آپ کیوں لوگوں کو یتیم کرتے ہیں؟ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا حکومت چھوڑنے کا۔ تو میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے میاں احسن ادھر لے گیا دکھانے کے لیے، تو مجھے یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آیا کہ یہ آج سے نہیں صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بناتا چلا آیا ہے، اور صدیوں سے ہی اس کا خواب چکنا چوری ہوتا چلا آیا ہے، کبھی اس خواب کی تعبیر کوئی پا نہیں سکا۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسرا نے، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے، جو 11,000 ستونوں پر قائم تھا، تو کتنا کورڈ ایریا ہوگا، اور 40 مربع میل میں تھا۔ ساری دنیا کا خزانہ اس کے قدموں میں تھا اس وقت، اور اس میں 10 سال نہیں رہ سکا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اپنے ہی بیٹے نے شیروے نے قتل کر دیا۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا تھا اسپین کے بادشاہ نے، عبد الرحمن الناصر نے 300 ہجری میں، جو 4,316 ستونوں پر قائم تھا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، کورڈ ایریا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا۔ یہ تو شیشے کا فانوس ہے، وہاں زر و جواہر کے فانوس، سارے جہان کو اس نے 4,000 خچر 25 برس سامان ڈھوتے رہے، 10,000 مستری مزدور 25 سال کام کرتے رہے، پھر وہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 6,000 اس میں لونڈیاں رکھی اس کے حسن کو بنانے، 12,000 نوکر رکھے صفائی ستھرائی کے، اور 13,000 اس میں فوج رکھی اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کو خود رہنے کے 25 سال ملے۔ 325 میں مکمل ہوا، اس میں شفٹ ہوا، 350 میں وہ مر گیا، اور 375 میں اس محل کو آگ لگائی گئی۔ اشبیلیا کے حکمران اپنوں ہی نے، اشبیلیا کے حکمران نے، معتمد نے قرطبہ پہ حملہ کیا، اور سب سے پہلے اس گھر کو آگ لگی، اس کی ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ تو یہ صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں چلا آ رہا ہے، وہ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر پرانے ہونے کی صفت ہے، یہ بنتے ہی بگڑنا شروع ہو جاتا، تن پہ آتے ہی کپڑا میلا ہونا شروع ہو جاتا۔ اس کا ڈیزائن ہی خالق کے کائنات نے مٹی سے بنایا ہے، وہ بھربھری ہے، وہ ٹکتی کوئی نہیں۔ اس کا سب سے قیمتی پتھر ہیرا ہے، جو کوئلے کی ایک بہتر شکل ہے، کوئلہ اس کی اصل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو جس کا سب سے قیمتی مشروب شہد ہے جو مکھی کی تھوک ہے، اور سب سے بہترین کپڑا اس کا ریشم ہے جو ایک کیڑے کی تھوک۔ جس دنیا کا بہترین مشروب مکھی کی تھوک، بہترین کپڑا ایک کیڑے کی تھوک، تو اس پہ کیا فخر کرنا۔ تو بھائیو، انسان بیچارہ بڑا ہی بے بس ہے۔ ہمیں تو حیرت ہی ہوتی ہے، ہماری تو زندگیاں ہی کوئی نہیں، اور اتنے لمبے چوڑے۔ ایک قوم گزری، قوم عاد، ان کو اللہ نے غیر معمولی جسم دی، غیر معمولی زندگی دی۔ عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، صرف ایک قوم، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان جیسا کوئی نہ بنایا۔ یہ تھی حضرموت کے علاقے میں، اور اس کو ربع الخالی آباد تھا، یعنی یہ سارا جو آج خالی نظر آتا ہے یہ کسی زمانے میں اس قوم سے آباد تھا۔ وہ 300 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتے تھے۔ ان کی، ہمارا جو 30 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتا ہے، ان کا نوجوان 300 سال میں مکمل جوان ہوتا تھا، بھرپور جوانی شروع ہوتی تھی، اور 600-700 سال ان کی اوسط عمر تھی۔ ان میں بیماری نہیں تھی، بڑھاپا نہیں تھا، اور بس موت تھی، مر جاتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ اور ایسے درخت کو یوں پکڑتے تھے اور یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ہاتھ سے اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے۔ 30-30 40-40 فٹ ان کے قد تھے۔ تو ایک مائی کا بچہ مر گیا 300 سال کی عمر کا، وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی، ہائے میرا بچہ، تو نے نہ کھایا نہ پیا، تو دنیا ہی کوئی نہ دیکھی، تو میں ٹر گیا میرا لال۔ تو ایک عالم تھے وہاں، انہوں نے کہا اماں تو اس کو رو رہی ہے، 300 برس تو گزارے، ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر ہی 60-70 سال ہو۔ کہنے لگے ہیں 60-70 سال۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ ان کو سما کو بحریہ ٹاؤن پھرا دو آ کے، یہ کیسی احمقوں کی دنیا ہے، کیسی احمقوں کی دنیا ہے۔ وہ کہنے لگی اگر میری اتنی عمر ہوتی میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی،
اور اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے، قوم عاد، جن کو چلو کوئی عقلاً بھی تھوڑا بہت کوئی گنجائش ملتی، بھائی اتنے 100 سال جو رہنا ہے تو بناؤ کوئی بڑے لمبے چوڑے گھر۔ انہوں نے جب بنائے تو اللہ نے کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہو جیسے تم نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ تو اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ ہماری تو عمر، ہمارے نبی نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان ہے میری امت، بہت تھوڑے ہوں گے اس کو کراس کریں گے، لیکن یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ جنت بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا، کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے جائے، بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا، پسند نہیں کیا۔ کیوں کہ دیکھو کھانا کوئی حرام ہے، دودھ کوئی حرام ہے، اور جس کو ڈائریا اس کو کہتے ہو آپ نے دودھ نہیں پینا، کیوں نہیں پینا کو اور زیادہ ہو جائے گا۔ جس کو شوگر اس کو آپ نے مٹھائی نہیں کھانی، اس کے سامنے پڑا ہوا ہے گلاب جامن بیچارہ جلچائی نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی کھا بھی لیتا ہے چلو ادھی گولی بات کھا لوں، اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے کہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا اپنے محبوب کو سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا، دیکھو کیسی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ بناتا اپنے نبی کے لیے بحریہ ٹاؤن، اور نہریں بچھی ہوتی اور جیسے روشنیاں ہوتی، قمقمے ہوتے، اور اللہ اپنے گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنا کالے پتھروں سے، گھڑے ہوئے بھی نہیں، تو ابھی آگے اوپر ان سے مشینے مار کے ان کو تھوڑا سا برابر کر دو نا، ان گھڑے پتھر ٹیشے سے توڑ کاٹے ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے، بعد میں قریش نے لگائے تو وہ بھی ایسے ہی لگائے، اور جب اپنا دربار بنایا عرفات تو ایک سبز تن کا نہیں، وہاں ایک سبز تن کا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے بھائیو ہمارے ساتھ سودا کیا ہے کہ تم ایسا کرو، یہ جنت نہیں بن سکتی، بن جائے تم چھوڑ کے مر جاؤ گے، پھر کیا کرو، پھر اور زیادہ غم ہوتا ہے۔ 1997 میں میری جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے امریکہ، تو میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے زیادہ مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے، اور پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے، وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے عمر تھوڑی رہے گی، اب کیا بنے گا۔ ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت جگہ ہے نا، اب ہم تو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ جنت دے گا، راضی ہو گیا تو ہمارے کام بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ جنت نہیں بن سکتی۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر موجود نہیں ہے، کہاں دفن ہے نہیں پتا، اور دنیا کا سب سے طاقتور پایا تخت قراقرم، جس کو چنگیز نے دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا، اور سب نقاش اور سارے مصور اور سارے فن کے ماہر وفد نے وہاں جمع کر کے شہر بنا۔ 1220 میں اس کی بنیادیں رکھی گئیں، اور 1333 میں اس کو آگ لگائی گئی، اور پھر اب وہاں صرف پورے اس شہر کی نشانی ایک کشوا ایک پتھر پہ رکھا ہوا ہے، جو صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قراقرم کا شہر ہوا کرتا تھا، فاتح اعظم کی راجدھانی تھی، باقی سب ریت کے نیچے چلا گیا، چھپا دیا گیا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سودا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، یہاں وہ کر جو میں کہتا ہوں، پھر میں وہ کر دوں گا جو تو کہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے ایک میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، آخر میں ہوتا وہ جو میں چاہتا ہوں، تیرے ارادے تو پھر بھی نہیں پورے ہوتے جب تک اللہ نے چاہے، تب کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے، کسی کی نہ سن، کسی کو نہ دیکھ، بس قرآن کے پیچھے چلتا میرے نبی کے پیچھے چلتا، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہے گا کر دوں۔ اچھا پھر یہ جو دنیا کے نظارے بھی ہیں نا، ان کی تو ایک حد ہے نا۔ اب یہ ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن بن گیا، ہم آئے ہوں بڑا خوبصورت ہے، اگلے دن اس کی جاذبیت اور کم ہو جائے گی، اگلے دن اور کم ہو جائے گی، اگلے دن اور کم ہو جائے گی، اور چوتھے دن دیکھنے کو جی نہیں کرے گا۔ اب اس سارا ڈیزائن بدلو تو کون بدلے اسے؟ جتنی تیزی سے میری خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے دنیا کا نظام نہیں بدلتا۔ میں نے ایک گھر بنایا بڑے چاؤ سے، اب میں اس سے بیزار ہو گیا، نیا بناؤ، نیا بنانے میں کچھ وقت تو لگے گا، ایک دم تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس کی جاذبیت کی ایک حد ہے، اور انسان ہر حد کراس کرتا ہے، اس کی خواہش کی حد کوئی نہیں، اور دنیا ایک بڑی مخصوص اور محدود سی جگہ ہے، لہذا جب یہ صرف مادی دنیا میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہے تو پریشان ہو کے تھک ہار کے بیٹھتا ہے، اور پھر ہمتیں پست، ارادے شکستہ، پھر خودکشیاں، پھر آوارگی، پھر یہ شراب، پھر یہ زنا، پھر یہ کلب، پھر یہ ڈسکو، یہ سب کچھ انسان کے اندر کی بے چینی اور بے قراری کی نشانیاں ہیں۔ یہ معاشرہ بتاتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے،
ان کی زندگی کا طرز بتاتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہیں منزل کی تلاش ہے اور یہ پا نہیں سکے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سودا کر لو، کفی تو کفی ما ترید۔ اور جنت کی ایک آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تم یہاں وہ کر دو جو میں کہہ رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تصور میں بھی نہیں آ سکتا جو میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا ہے، کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے؟ چونکہ سوچ تو محدود چیز، سوچ محدود ہے نا۔ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر، اللہ کی رحمت لا محدود ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر بات تمہیں نہیں پتا، میں نے تمہیں دیکھو نا، یہ ایک انسان کی تخلیق ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور میرا اللہ جنت کو بنا رہا ہے اپنی تخلیق کے ساتھ، وہ کیسی خوبصورت ہوگی۔ پھر اس کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ بنائیں گے تو یہ بدصورت۔ اس مسجد کا بھائی اتنا یہ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر تک بھی لے آؤ گے یہ بیل بوٹے تو یہ بدصورت ہو جائے گا، کہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ وہ آرائش کو برداشت کرے۔ ایک لڑکی کو میک اپ کیا ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جب پورے پاؤڈر کا ڈبہ اس پہ گراؤ گے تو وہ ڈائن بن جائے گی، ایک حد ہے نا۔ تو مجھے یہ حدیث حیرت میں ڈبو دیتی ہے کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے حسن و جمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی جنت کو کہا کونی بن جا، وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، سکہ بند، پھر اسے اللہ دن میں 5 دفعہ روزانہ کھولتا ہے، اور روزانہ کہہ رہا ہوں 5 دفعہ اس کے حسن و جمال کو پہلے سے زیادہ کر دیتا۔ تو اس میں کتنی گنجائش ہے حسن قبول کرنے کی، جبکہ پہلی اینٹ اللہ نے خود رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، یا اللہ، اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا، اس کے گھر، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے جانور، اس کے پرند، اس کے چرند، اس کے حور، اس کی لڑکی، اس کے خادم، اس کے چھت، اس کے کمرے، اس کی دیواریں، ہر ایک تو خود بنایا۔ پھر اس میں کتنی گنجائش رکھی ہے کہ آج بھی اللہ نے اسے 5 دفعہ سجایا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اللہ روز اسے 5 دفعہ سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا۔ اس لیے جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہو گے ملے گا۔ آگے کا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنت میں آ کر بھی تمہاری سوچ کی پھر بھی ایک حد ہوگی، جب وہ حدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اپنے خزانوں سے مزید اپنے در کھولوں گا جو تمہیں دوں گا، نہیں سوچ سکتے۔ اور دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا۔ تو وہ اب رہنے کے بھی ہے اور مکان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اب سارے شوق پورے کرو۔ یہاں مصیبت یہ شوق پورے کرنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں، چلو پیسہ تو آ گیا لیکن اب وقت کہاں سے خرید کے لائیں؟ وقت کے لحاظ سے تو مالدار بھی فقیر ہے، مالدار بھی فقیر ہے اور فقیر بھی فقیر ہے۔ چلو کوئی پیدائشی طور پر مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوا تو اسے باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہے اگر اس کو اچھے لوگ مل جائیں، وہ صرف مزے ہی کرتا رہے تو اس کے پاس بھی تو 60-70 سال ہیں، بس پھر وہی مر جاتا ہے۔ اس سے اوپر چلا جائے تو اولاد کہتی مر جائے مگرو نہیں لاندہ مردہ ہی نہیں پہ، مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ ابا جی نو سکھ دے دے۔ کیا مطلب سکھ دے دے؟ یعنی کہ مر جاوے۔ جن کو پالا ہوتا وہی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں میرے اللہ کا نظام ایک نشست میں یوں بیٹھے گا تو اللہ سامنے جو اس کے کھولے گا مناظر، تو 70 سال ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر جائیں گے، اس کو پہلو بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، 4 کام کر لو، بس کام آسان ہے۔ 4 سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، اس کا ہر بول سچ ہے، پھر بھی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ قسم ہمیشہ وہیں اٹھائی جاتی جہاں اگلے کو شک۔ تو جو اللہ کے بات کرنے لگا نا، اس میں سارے جہان کو شک سے بھی کوئی اور سخت لفظ لاؤں تو وہ بھی صادقات، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیابی ان 4 کاموں میں، اور سارا جہان کہتا ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اس شک کو اٹھایا، والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا نقصان میں ڈوب گئی ہے۔ دیکھو بہت بڑا علم سفروں میں چھپا ہوا ہے، سفروں میں۔ ہمارے یہ مدرسے کے بچے، ہم خود بھی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ کے گزار دیا 8 سال، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 7ویں 8ویں صدی تک لوگ سفر بھی کرتے تھے اور علم بھی حاصل کرتے کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن جو فی کا ترجمہ ہے نا، فی، یہ میں جبوتی کے سفر میں سمجھا ہوں کہ ہم اجتماع پہ جا رہے تھے، جبوتی سے آگے تجرہ ایک جگہ ہے، سمندری سفر تھا ہمارا، تو ہم 4 کشتیوں پہ سوار،
پہلی دوسری کشتی گزر گئی، تیسری ہماری تھی گزر گئی، سب سے بڑی کشتی پیچھے آ رہی تھی چوتھی، جس میں کوئی 300 آدمی سوار. وہ ساحل سے آدھا کلومیٹر پہنچی ہے سمندر میں تو وہ اس نے قلابازی کھائی اور ڈوب گئی. تو اس میں کوئی 125 آدمی شہید ہوا. ساحل قریب تھا تو اتنے میں امداد پہنچ گئی، کوئی 150 پونے 200 آدمی بچا لیا گیا، 125 کے قریب اس میں شہید ہو گیا. تو جب ہم پہنچے نا وہاں ساحل پر تو ضرورت و فون آیا تو مجھے جبوتی کے امیر صاحب نے کہا کشتی ڈوب گئی. تو میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہماری کشتی، وہ دوسری وہ ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہمیں ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے استقبال، اور چونکہ ہماری جماعت کو انہوں نے ایک چھوٹی کشتی بڑی خوبصورت تھی اس میں بٹھایا تھا. تو انہوں نے کہا کشتی ڈوب گئی. ایک دم بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے؟ کیونکہ میں دیکھا سمندر میں طوفان تھا اس دن. تو کوئی بچا ہے؟ تو ان کے امیر نے کہا ابھی خبر نہیں آئی. پھر مجھے فی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے، ناکامی کو ایک سمندر خوفناک دکھایا ہے اور انسانیت کے سفینے کو اس میں ڈوبتا دکھایا ہے. تو خود بخود فطرت سوال کرتی ہے. اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان خسارے کے سمندر میں غرق ہو. یہ تشبیہ مجھے اس سفر میں سمجھ میں آئی. کتنی تفسیریں پڑھی یہ نہیں سمجھ میں آیا. محیب شکل بن گئی ہے، خوفناک شکل بن گئی. تو ایک دم وہی فطرت کا سوال جو میں نے بے ساختہ کیا کوئی بچا، تو ایک دم سوال اٹھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ چونکہ الف لام کے ساتھ جو اس نے کہا الانسان سارے ہی گئے، یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا کچھ بچ گئے، کچھ بچ گئے. اللہ نے ذرا حوصلہ دیا، کچھ کو مل گیا، وہ مل گئی، امدادی ٹیمیں آ گئی ہیں بھائی، بچا لیا. کچھ بچ گئے، کون؟ جنہوں نے 4 کام کیے وہ بچ گئے، باقی گئے سارے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگاتے ہی سارے کافر خسارے میں ڈوب گئے. یہ ایسا ڈوبے کہ مر گئے، نکل ہی نہیں سکتے. ایمان کی شرط نے ساری دنیا کے کافر کو سمندر میں غرق کر دیا ہے. اب ڈوبنے والا کوئی مثالی نہیں ہوتا، ناکام انسان کوئی قابل تقلید نہیں ہوتا، ناکام معاشرہ کوئی مثالی نہیں ہوتا. تو ساری دنیا کا غیر مسلم وہ اللہ کی نظر میں ناکام اور ناکامی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے امام ہیں تو ہمارا سارا تعلیم یافتہ طبقہ ان سے بری طرح متاثر. جن کو اللہ کہہ رہا ہے ناکام ڈوب گئے، ایمان کی شرط لگتے ہی سارے کافر ڈوبے. وعملوا الصالحات، عمل الصالحات کی شرط لگائی تو ایمان والے خسارے میں ڈوب گئے. وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگائی تو عمل والے خسارے میں ڈوب گئے. وتواصوا بالصبر، صبر کی شرط لگائی تو تبلیغ والے بھی ڈوب گئے. لیکن ہر ایک کا ڈوبنا الگ الگ ہے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط نے کافر کو ایسا ڈبویا ہے کہ ختم، صفر. وعمل الصالحات، عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے خسارے کے سمندر میں غوطے کھائیں گے اور پھر ڈبکیاں کھاتے ہوئے جا کنارے لگیں گے اور ایک دن جہنم سے نکل کر یہ جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ براستہ جہنم جنت میں پہنچیں گے. وعمل الصالحات کی شرط، عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والوں کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے نہیں جا سکتے. ویسے اللہ اس میں سے جس کو چاہے اس کو، یہ میں قانون بتا رہا ہوں، اس کی قدرت نہیں بتا رہا ہوں، جس کو چاہے معاف کر، کون پوچھنے والا. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. حق کی دعوت دینے سے عمل والے بھی خسارے کے سمندر میں غوطے کھانے لگے. اب ان کا خسارہ کیا ہے؟ ان کا خسارہ جہنم نہیں ہے، ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ جنت کے اعلی درجات سے محروم ہوگی. عمل الصالحات والوں کا نقصان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تیسری شرط لگا رہا ہے وتواصوا بالحق، یہ حق کی دعوت دی، اس کی شرط لگانے سے عمل صالح والے بھی نقصان میں ہیں. ان کا نقصان کیا ہے؟ جہنم نہیں، ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کو وہ بحریہ ٹاؤن کا 5 مرلے والا گھر ملے گا. ادھر مجھے پتا چلا کہ ادھر بڑے بڑے گھر بنے گے، ادھر 5 مرلہ سکیمز مجھے پھرایا. تو یہ 5 مرلہ سکیم والے جب بڑے گھروں کے پاس سے گزرے کہیں گے ہائے کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں. تو ان کا گھاٹا کیا ہے کہ یہ عالی درجات سے محروم ہو کر وہ نقصان ان کا ہوا ہے. وتواصوا بالحق سے جو حق کی دعوت پر آ گیا تو یہ اوپر چلا گیا، فرسٹ ڈویژن اس کی آ گئی ہے. وتواصوا بالصبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والوں کو بھی گھاٹے میں اللہ دکھا رہا ہے، یہ بھی گھاٹے میں. اب ان کا گھاٹا کیا ہے کہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے.
یہ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کو شاباش نہیں مل سکتی ہے. جو گڈ، وہ جب گڈ لڑکا لے کے کہا ابا دیکھو مجھے مس نے گڈ دیا ہے، تو یہ اللہ سے شاباش نہیں لے سکتے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا. یہ اللہ کے در میں وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آ سکتے. وہاں تو 3 ہی ٹیمیں کھڑی ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ بتاؤ، یہ جو فائنل میں 2 ٹیمیں جاتی ہیں، ایک جیت جاتا ہے دوسرا ہارتا ہے، کبھی ہارنے والے خوش ہوئے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، ان کے ملک والے بھی رو رہے، اور وہ بھی پاگلو تم نے 50 ٹیموں میں سے تم 49 نمبر پر آئے ہو، تم اس پر تم دوسرے نمبر پر آئے، تم نے 48 ٹیموں کو پیچھے کیا ہے، اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ نہیں ہمیں ٹرافی مل لینی تھی، ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے. یہ تواصل بالصبر کی جو شرط ہے، یہ شرط تبلیغ والوں کو رولائے گی قیامت کے دن کہ ہم ٹرافی نہ لے سکے. تو ہر ایک کا گھاٹا الگ الگ نوعیت کا ہے. ایمان کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے. عمل کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ جنت براستہ جہنم ہے. تبلیغ کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ درجات کی کمی ہے. اور صبر کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کی ناکامی ہے. تو ہر انسان کے لیے اگر وہ اللہ سے شاباش لینا چاہتا ہے اور وہ اللہ پاک کے ہاں عالی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو یہ 4 پرچے لازمی ہیں. یہ 4 پرچے لازمی ہیں. ایک صاحب کہنے کہ ہم تبلیغ کے اہل نہیں. میں نے کہا نماز کے اہل ہو، تم اس قابل ہو کہ نماز پڑھو، اس غافل دل کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرو، اس قابل ہیں ہم کہ ہم نماز پڑھیں؟ آج کا نمازی اس قابل ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھے، کہ سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اللہ اکبر کہہ کے بھی اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے. رکوع اور سجدے میں آدمی اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. جس کو اس حال میں اللہ یاد نہ آئے وہ اس قابل ہے کہ نماز پڑھے. ہم حج کے قابل ہیں کہ پتھر دل کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں کہ بیرون در کر دی کہ درون خانہ آئی. ارے تو نے باہر کیا گل کھلایا جو آج اندر آ کے طواف کر رہا ہے؟ تو میں اس قابل ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ ماں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کسی امر کے بھی قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں حکم ہے، ہم نے کرنا ہے. میں یہ کہوں میں تو نماز کے قابل نہیں تو میرا تو بڑا غرق ہو گیا اگر میں نے چھوڑ دی. میں جو تبلیغ کا اہل نہیں، میرا نمبر کیا کٹے، میری ناکامیوں کے فیصلے ہو جائیں گے. مجھے حکم ہے اللہ کی بات سنانے کا، چاہے سلیقہ ہے یا نہیں ہے، قرینہ ہے نہیں ہے، اگلا سنتا ہے نہیں سنتا، میرا عمل ہے نہیں ہے. دیکھو یہ 4 الگ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. واو واو واو، اس میں فا نہیں ہے، واو ہے. فا ہوتی تو پھر وہ مطلب ہوتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. فا الی الذین آمنوا فعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. اگر یہاں فا ہوتی تو پھر وہ مطلب بنتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو پھر تبلیغ کرو. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. یہ واو ہے، واو. واو کا مطلب ہے ایمان بھی بنا، عمل بھی بنا، تبلیغ بیکار، صبر بیکار. کہیں نمبر تھوڑے کہیں نمبر زیادہ، مل ملا کے جب رزلٹ آئے گا تو کمی زیادتی مل کر پاس کیا ٹرافی بھی مل جائے گی. پھر تو نبیوں کے سوا کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا کیونکہ نبی ہے جو مکمل ہوتا ہے، باقی کون مکمل ہو سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندیوں پر ہیں، عظمتوں پر، نبیوں خیر الخلائق بعد الانبیاء، لیکن معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، کمی سے پاک تو نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے اپنا جان نشین خود نہ بنایا کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. معصوم کی جگہ معصوم لیتا تھا نا، نبی کی جگہ نبی لیتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ. میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی نے اشارے تو ہزاروں دفعہ کیے لیکن یہ کیوں نہیں کہا میرے بعد ابو بکر خلیفہ، یہ کیوں نہیں کہا؟ سوچ 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 سوچ، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میری اپنی سوچ ہے یہ کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. تو غیر معصوم 99 نمبر تو لے سکتا ہے، 100 نہیں لے سکتا. 100 تو صرف نبی کے لیے ہیں، 100/100. ایک دفعہ ہمارے ڈیرے میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے تبلیغ والوں کو وہ توا لگایا، اتنا ذلیل کیا، اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں مہمان آ کے بیٹھا ہوں اور میزبان کی بےزتی کر رہا ہے. تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا رحم رکھا ہوا اپنی رعایا کے لیے کہ جو 33 نمبر لے